یہ شرط رکھنا غلط ہے, میرا کہنے کا تو مقصد ہے, چاہے آپ کی ارینج میرج ہے چاہے آپ کی لو میرج ہے, یہ باؤنڈری سیٹ کرنا کہ میرے نام پر یہ چیز کریں گے تو میں شادی کروں گی, تو وہ پیار ہوتا ہی نہیں ہے. وہ لو میرج میں تو نہیں مانتا اس کو, کہ آپ اسے یہ جب شرط رکھ دی آپ نے, یا پھر آپ نے کہ جی میرے نام مجھے گاڑی لے کے دو. اور ایسا کیس میں نے دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی کی, یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا یہ کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, لڑکی نے 1.5 سال بعد لڑکے کو ڈیمانڈ کر دی تھی میرے نام پہ گھر کرو, حالانکہ وہ کر سکتا تھا گھر, فائنینشلی اسٹرانگ تھا وہ, اور اس کو نے کہا جی مجھے گاڑی بھی میرے نام پہ کرو نکاح سے پہلے. پھر لڑکی کی والدہ نے اس کو کہا کہ تم تو یہ کر نہیں سکتے, تم تو کنگلے ہو, یہ باقاعدہ ورڈ اس کی مدر نے یوز کیا کہ تم کنگلے ہو. تو اب اس لڑکے کو سمجھ آ گئی کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, اسے چھوڑ دیا. مگر یہ میرے خیال سے ہمارے جو ہے نا معاشرے کا منافقانہ رویہ بھی ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے, جب آپ کہتے ہو کہ میرے گھر میں ایک لڑکی نے سب کچھ چھوڑ کے آنا ہوتا ہے, تو میرے گھر میں آپ نے رہنا ہے, یہ آپ کا گھر ہے, جب آپ کہتے ہو تو پھر آپ کرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ہر جگہ تو نہیں اس طرح ہوتا نا, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے, یہ گوروں میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ پہ عورت ہمیشہ مرد کے پاس جا کے رہتی ہے. دیکھیں نا, اگر آپ شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں, مرد کو اللہ نے کفیل بنایا ہوا, وہ الگ بات ہے کہ کوئی جو مرد ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ذمہ داریاں نہیں لیتے, وہ ان میں فالٹ ہے, ایک اس بندے میں فالٹ ہے, وہ سارے مرد ایسے نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے, وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کام نہیں کرنا, تم پیسے کما کے لاؤ. اس کو اگر وہ کسی بھی بندے کو جا کے کہے تو اس کو آگے سے گالیاں ہی دیں گے اس کو کہ کس قسم کا انسان اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کما کے لاؤ. لڑکی کے پاس چوائس ہوتی ہے, وہ کام کرتی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے پیسے کما کر کے لاؤ. یہ بیوی کہہ سکتی ہے بندے کو, یہ مرد کا کام ہے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کہیں پر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, کوئی بندہ غیر ذمہ دار نکل آتا ہے, تو وہ تو غلط انسان ہے. لیکن نارملی لڑکی رہتی ہی مرد کے شوہر کے گھر میں ہے, اسی کے گھر میں رہتی ہے, اسی پہ ہی ڈپینڈڈ ہے. یہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے, اور بائی لا بھی اگر آپ دیکھیں مرد کی ہی اوپر ذمہ داری ہوتی ہے بیوی کا خرچہ اٹھانا, بچوں کا خرچہ اٹھانا, یہ عورت کا کام نہیں ہے. اور اگر وہ کرنا چاہے وہ اس کی چوائس ہے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس پہ مسلط نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. کتنے رشتے کروا چکے ہیں ابھی تک؟ کافی کروائے, کبھی کاؤنٹ نہیں کیے میں نے. اچھا, ویسے آپ کی عمر تو نہیں ہے, مطلب ہم نے اکثر سوچا ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھتے ہو کہ بھائی رشتہ کرانے والا بابا ہوتا ہے یا مائی ہوتی ہے, تو آپ کی وہ عمر ہی نہیں ہے جس میں لوگ ٹرمز بناتے ہیں, فیملیز کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. مطلب یہ ایک بڑی کمیونٹی اور بڑی ذمہ داری کی بات ہے, اور جتنا آپ کو پیار محبت ملتا ہے اتنی آپ کو پھینٹی بھی پڑتی ہے. تو کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا, کیونکہ اس ایج میں پہلے تو لوگ آپ پہ کیسے اعتبار کریں, اور پھر لوگ اعتبار کرتے ہیں. میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ کسی ادارے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, ایک انڈیویجول کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرتا, پھر ادارے کے ساتھ رابطہ کر کے پھر اس کو بیک اپ بھی دیتے ہیں. تاڑی وجہ نہ لے ہو یار, تاڑی وجہ نہ لے ہو, کوئی بس جائے تو پھر وہ ساڑی وجہ نہ, تو جو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا مسہپ ہو جائے تو وہ تاڑی وجہ نہ. تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اور کیسا فیڈ بیک ملتا ہے آپ کو؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس فیلڈ میں آیا کیسے. میں نے یونیورسٹی لائف کے بعد نا کاروبار شروع کیا تھا, ٹھیک ہے. اب جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو آگے پیسہ بناتے ہیں. لیکن کچھ کاروباری لوگ بہت کنجوس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پیسہ لگائیں نا پیسہ آ جائے. تو میں نے کوئی ایسا سوچا کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ جہاں پر مجھے پیسہ کم لگانا پڑے اور وہاں سے انکم زیادہ جنریٹ ہو. تو اس پہ سروس بیس کام میں نے سرچ کیا. اس میں اسٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنسی کا تھا, انکم ٹیکس کا تھا, میرج سینٹر کا تھا, 5-6 کام تھے, اور یہ سارے الحمدللہ مجھے آتے ہیں. تو اس میں پوٹینشیل مجھے نظر آیا میرج سینٹر میں. میں کھل کے بتا رہا ہوں, میں نے پیسہ کمانے کے لیے کام شروع کیا تھا, اور میں نے کمایا بھی اس میں, یہ نہیں کہ نہیں کمایا. کم ایج میں کام سٹارٹ کیا تھا. یہ مجھے اس وقت شروع میں 1-2 سال کے اندر مجھے اس کا نقصان ہوا. جب میں نے 6 سال پہلے یہ کام سٹارٹ کیا تھا نا, 5 سال پہلے, تو مجھے کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ تو بچے ہو. اس وقت میں لگتا بھی بہت کم ایج کا تھا, اور یہ بھی سننے کو ملا آپ کی اپنی شادی ہوئی ہے. یہ ہر بندے نے مجھ سے پوچھا. نہیں تو وہ یہی بات ہے نا کہ لوگ کا رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کا انٹرویو لیتے ہیں, ہاں بھائی پوت کتنے سال کا ہے. تو پھر ان کو میں نے جواب دیا, میں کہا کہ کسی ہارٹ سرجن کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ تم نے اپنے دل کا علاج کروایا تو ہم کروائیں گے. تو بہرحال میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے نا اس چیز میں سمجھ آنا شروع ہوگی کہ اتنے میچ میکرز ہیں. میں نے اصل میں میرا ذہن تھا کمپنی کو اوپر لانے کا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا پاکستان میں جو کمپنیز ہیں رشتے کروانے کی, وہ اوپر کیوں نہیں آتی. کوئی ایسی کمپنی کیوں نہیں ہے کہ جو بہت اوپر آ گئی ہو, جس نے بڑا ادارہ بنایا ہو. وہ مجھے نظر نہیں, ایک نظر آئی تھی, اور وہ کرونا وائرس میں ٹھپ ہو گیا تھا ان کا کام کووڈ میں. اب باقی جو میچ میکرس ہے وہ میں نے جب ان کو نوٹ کیا کہ یار یہ 30 سال سے 40 سال سے کام کر رہے ہیں, اور ان کے پاس
یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے فائنینشلی بھی اس طرح سے نہیں ہے, اسٹیبل نہیں ہے, اور یہ کرتے کیا ہیں یہ. تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک تو وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے کہ یہ بہت ایزی وے ہے پیسہ کمانے کا. لوگ مجبور ہیں, ان کی مجبوریوں سے ان کو کیش کرنا شروع کر دینا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت سارے خاندان میں نے دیکھا ان کی جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کسی اچھے میچ کا, پڑھی لکھی. یہ بھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بچیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں, مگر وہ صرف اور صرف کیونکہ وہ شریف لوگ ہیں اور وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے اوپر. پیرنٹس جو ہے وہ اس طرح کے ایجنسیز یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ جو ہے نا غلط بھی گائیڈ کرتے ہیں اور مس انفارمیشن بھی ادھر ادھر کریٹ کرتے ہیں. تو ایسے کتنے معاملات آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں بچیوں کی ایج زیادہ ہے؟ بہت سارے معاملات ہیں. یہ یقین مانے, میں آپ کو اگر میں اپنی پریڈکشن دے رہا ہوں آپ کو, اگلے 10 سالوں میں یہ کام بہت خراب ہو جائے گا. یہ اس لیول پہ آ جائے گا کہ وہ لڑکیاں کہیں گے ہمیں کوئی دوسری یا تیسری بیوی بنا لے, اور میں شروع ہو گیا ہے سلسلہ, کیونکہ کوئی بیوی بنا لے بس ہمیں خرچہ بھی نہ دے. یہ معاملہ آ جائے گا اگلے 10 سال کے اندر اگر اس کو کنٹرول نہ کیا تو. اس میں اب آپ کو شاید میرا یہ برا لگے بات, اس میں اکثر جو ہے نا لڑکیوں کی مسٹیک ہے اپنی. میں سچ بتاؤں کیا مسٹیک ہوتی ہے؟ کافی زیادہ مسٹیکس ہیں, کیونکہ نا یہ جو جنریشن پڑھ لکھ گئی ہے نا, 2 جنریشن مکس ہو گئی ہیں آپس میں. لڑکیاں نوکری اور کاروبار کی طرف آئی ہیں, جابس کی طرف بہت زیادہ لڑکیاں آئی ہیں. کئی لڑکیاں صحیح ہیں ان میں, اکثریت, یہ نہیں کہ ساری ایسی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, وہ میرے لحاظ سے نا ان کو سمجھ نہیں ہے شاید اس بات کی. وہ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کر رہی ہیں, وہ ایک ٹرینڈ بن گئی ہوئی ہے. اگر ایک کوئی لڑکی 1.5 لاکھ کما رہی ہے, وہ کہتی ہے میرا ہسبینڈ 5 لاکھ کماتا ہو. اب لڑکے جو ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو لڑکیاں جابس کرتی ہیں ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیں ہاؤس وائف چاہیے. اب جو 90s کے لوگ ہیں نا وہ پھنسے ہوئے زیادہ. 90s اور 80s کی جو جنریشن ہے نا وہ اس کام میں زیادہ پھنس گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو اگلی جنریشن تھی اس صدی کی, یہ دونوں جو ایک آپس میں مکس ہو گیا کام, تو وہ زیادہ 90s 80s کے لوگ اتنے زیادہ پھنس چکے ہیں کیونکہ وہ لڑکیاں اس جو تھی نا اس صدی میں جو 2008 9 10 11 12 میں جنہوں نے ماسٹرس کی ہے, جن کی ایج 35 کے قریب ہے اس وقت, وہ انہوں نے جابس کی طرف آنا شروع کی. کیونکہ آج سے 15 سال پہلے لڑکیوں کا جاب کی طرف آنا ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ لڑکیاں بڑے بڑے ایسے ڈیزگنیشن میں چلی گئیں, کسی کی 5 لاکھ سیلری ہے, کسی کی 8 لاکھ سیلری, کسی کی 10 لاکھ سیلری ہے. اب کیونکہ لڑکوں کو نا اکثر لڑکوں کو اسی جنریشن کے لڑکے خاص طور پہ مرد, اب تو وہ 40 ایئرس کے قریب ہو چکے ہیں بندے, تو ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری بیوی کسی اور بندے سے بات کریں. اگر وہ پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھیں تو وہ اگر وہ جاب کر رہی ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے. اسلام میں اجازت ہے, اگر اس نے ایک باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے, وہ آفس جاتی ہے گھر واپس آ جاتی ہے, تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہاؤس وائف جو چاہتے ہیں کہ میں خود کما رہا ہوں وہ کریں. لیکن یہاں پر لڑکیاں نہیں سمجھ پا رہی اس بات کو. وہ کہتی ہیں کہ اگر میں 3-4 لاکھ کماتی ہوں تو میرا ہسبینڈ 10 لاکھ کماتا ہوں. اب جو 10 لاکھ کماتا ہے وہ کہتے نہیں مجھے ان کے 3-4 لاکھ کیا کرنے ہیں, یہ تو انہوں نے گھر بھی نہیں سنبھالنا, انہوں نے پیسہ کمانا, میری بات بھی نہیں سننی. اور جو 10 لاکھ کماتا ہے اس کے پھر ڈیمانڈس بھی ایسے تھے کہ ہمیں ہور پر ہی اتار کے دیں آسمان سے. ہاں جی بالکل ایسی بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ اس کی. اور یہاں پر آ کر نا یہ کچھ کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں, وہ ان کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اکثر لڑکیوں کی مائیں جو ہے نا وہ بھی کہتی ہیں جی ہماری بیٹی جاب کرتی ہے, وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی, ایسے ویسے. اب یہ نا بیچ میں سیٹلمنٹ نہیں کرتے یہاں پر آ کے. اگر وہ جاب کر رہی ہے یہ بری بات نہیں ہے, لڑکوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب ان لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ مثال ہے جی 1 لاکھ کماتی ہیں, 1.5 لاکھ کماتی ہیں, آپ کو چاہیے کہ 1-1.5 لاکھ والے بندے سے شادی کر مل کر گزارا کریں, دونوں مل کر گزارا کریں. زیادہ وہ پروز کی طرف